میدان میں لانا ہو، آپ کو کہیں بھئی الیکشن لڑیں وزیر اعظم کے تو سلیکٹ ہو جائیں گے؟ کوئی دلچسپی ہے؟ مجھے سیاست سے اس قدر چڑ اور نفرت ہے، اور جس طرح کا حال میں نے پاکستانی سیاست کا دیکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں یہ کر پاؤں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری ہوپس ہیں ٹورڈز عمران خان. اف ہی ڈزن کم اپ ٹو دیٹ تو کوئی پتہ نہیں کہ کسی روز میں یہ فیصلہ کر لوں. نواز شریف. مفرور. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ود آمنہ. آج میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے معروف رائٹر موجود ہیں. یہ گانے شانے بھی لکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں، یہ بہت سارے ڈراماز لکھ چکے ہیں، اور سب سے جو مشہور ہے میرے پاس تم ہو. ان سے بات کرتے کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ ان سے شاید پہلے کسی نے پوچھے ہیں یا نہیں پوچھے، لیکن میں ضرور پوچھوں گی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وہ کیا تم نے کہا ہے گانے شانے بھی لکھتے ہیں؟ مطلب مجھے یوں لگا کہ میں اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں اور کبھی گانا لکھ لیتا ہوں، کبھی شانہ لکھ لیتا ہوں. پاگل کہیں کی. سر یہ میرا ایک نا اپنا طریقہ ہے کہ میں کس طرح سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں. میرے پاس بھی اپنا ہی طریقہ ہے. تھینک یو. اوکے جی. پہلا سوال، آپ کے خیال میں محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا محرم کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ محرم ہوتا ہے. اس بات کو اجتہاد میں ڈیفائن کریں گے. اچھا، جس سے محبت ہوئی وہ محرم ہو گیا، لیکن جو سوسائٹی ہے وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتی سے. باری آپ کو دیکھیے شرعی لمٹس میں رہیے. محبت کرنے کا آپ کا یا محبت کے ہونے کا آپ کے پاس حق ہے. وہ حق نہ دنیا میں کوئی چھین سکا نہ چھین پائے گا. تو وہ اگر بعد میں شادی پر منتج ہوتی ہے تو دیٹس گریٹ. اللہ اس کو پسند کرتا ہے ایسے فیل کو. سر آپ نے عورتوں کی تو تعریف دی تھی پچھلے دنوں اور کئی بار دے دی کہ عورت میں وفا ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ حیا والی ہوتی ہے، حیا نہ رہے تو عورت نہیں رہتی. ابھی مجھے ڈیفینیشن پوچھنی ہے مردوں کی. مردوں کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے؟ میرا ایمان ہے جو میں نے زندگی گزاری اور دیکھا کہ وفا کرنے والی عورتوں کے مرد جو ہیں ان کے بھٹکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں. لیکن مرد کو چونکہ شرعی طور پر 4 شادیوں کی اجازت ہے. خیر یہ بھی اجتہاد کا معاملہ ہے اب تو اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود میں مرد کی ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں، اور وہ ڈیفینیشن میں نے عورت کے ساتھ اس کے تقابلی جائزے میں کی. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھا مرد کبھی اچھی عورت سے اچھا نہیں ہوتا. مرد کے پاس انکار کی قابلیت نہیں ہے، عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہے. صحیح. سر اکثر آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی جیسے کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو ابھی بھی سگریٹ پی رہے ہیں. آخر اتنی زیادہ اسموکنگ کیوں؟ جیسا کہ اوپر لکھا ہوتا ہے نا ڈبی پہ، اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. تو انٹرویو کر، میری ماں نہ بن. سر عشق کے بارے میں، محبت کے بارے میں آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا عشق کرنے کی آزادی مرد کو ہر عورت سے ہی ہے؟ نہیں، آف کورس ناٹ. عشق کرنے کی آپ کے پاس آزادی ہے، عورت کے پاس بھی مرد کے پاس بھی. یہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے کوئی عشق ہوتا ہے؟ کیا نام رکھا ہوا ہے آپ نے عشق کو؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ہاں، کوئی گولا گنڈا ہے جو کہیں بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے کھا لیں آپ؟ عشق ملکہ ہے جو پروردگار کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے. اور شاید یہ خدا کو جاننے کا یہی آسان طریقہ ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مان لیتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے سونا ہے. تو سب سے سونا کون ہے؟ اللہ. ایک کویشچن پوچھنا ہے. ہر انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ہار جاتا ہے، تو کبھی آپ کو لگا کہ خلیل الرحمن قمر بس تم ہمت ہار گئے ہو؟ میرا اللہ پر اس قدر غیر متزلزل ایمان ہے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا اگر اللہ پر ایمان ہو جائے تو ہارنے کا لفظ آپ کی زندگی سے نکل جائے. آپ رائٹر ہیں، سارا پاکستان جانتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں، بہت معروف ہیں آپ. سب تو جان گئے، آپ کو کب لگا کہ میں لکھ سکتا ہوں، اچھا لکھ سکتا ہوں؟
میں لکھ سکتا ہوں. 7 سال کا تھا اس وقت. تب ہی مجھے معلوم تھا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے گی وہ بری ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے بیچ میں روکا. فرسٹ ایئر میں میں نے لکھنا بند کر دیا, چھپنا ختم ہو گیا. تو میں اپنے کریئر کی طرف چلا گیا, جس کو میرے امی اور ابا کریئر سمجھتے تھے. تو آئی واز اے ویری فیمس بینکر. اور پھر ایک وقت آیا جب پروردگار نے اپنی دی ہوئی دین کو دنیا کو بتانا تھا کہ اس شخص کو, اس کمین کو میں نے عطا کیا ہوا ہے, یہ جا کہاں سکتا ہے. تو پھر میں نہیں گیا کہیں, لکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے کیا لکھا تھا؟ شعر. وہ کون سا تھا, سنائیں گے؟ کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں, تم چلے گئے تو کیا کہانیاں تو رہ گئیں. کیا کہنے. رومانٹک کردار آپ نے تخلیق کر دیے. آپ خود کتنے رومانٹک ہیں؟ ایبسلیوٹلی رومانٹک گائے. میرا ایمان ہے, میں تو پانی بھی پورے رومانس کے ساتھ پیتا ہوں. اچھا, آپ پانی پی کے دکھائیں کیسے پیتے ہیں. ابھی پانی منگوانا پڑے گا, تمہارا انٹرویو نکل جائے گا. آپ انڈسٹری کے سب سے مہنگے رائٹر میں سے ایک ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مہنگائی ہے آج کل, جس سے غریب بیچارے تنگ آ گئے, کیا آپ کو بھی اس کا اثر ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھو, میں وہ آدمی ہوں جس نے غربت کو جی کر گزارا ہوا ہے. تو میری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا اچھے وقتوں میں جب میں نے نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچا نہ ہو کہ پتہ نہیں آج کتنے لوگ بھوکے ہیں. تو میں اس تکلیف میں رہتا ہوں کھانا کھاتے ہوئے. مطلب آپ خود کھا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی تکلیف آپ کو بہت محسوس ہوتی ہے. آف کورس, تکلیف سے کبھی کبھار رو بھی پڑتا ہوں. ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پہ کسی کو کھو دیتا ہے. کبھی آپ کو یہ والا درد ملا؟ دیکھو, میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جانا نہیں ہوتا ان کو آپ کھو نہیں سکتے, اور جنہوں نے چلے جانا ہوتا ہے ان کے کھو جانے کا غم نہیں کرتے. اچھا, اگر کوئی آپ کے پاس سے جانا چاہ رہا ہے اور آپ کو اس سے محبت بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا آپ اسے روکیں گے؟ کیا آپ کی انا گوارا کرے گی یہ؟ ایک لمحے کے لیے نہیں روکوں گا, دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا. کیا کہیں گے اینڈ پہ؟ آپ ہمارے نہیں جناب, تو ہم بھی آپ کے نہیں. آپ گیت لکھتے ہیں, گنگناتے بھی ہیں. کون سا گانا ہے جو پسند ہے جو آپ گنگنائیں گے, اور وہ بھی اپنا لکھا ہوا؟ میں جس وقت لکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت گا بھی رہا ہوتا ہوں اس کو, اس لیے ٹھیک سے اس وقت جو کہ اس حالت میں نہیں ہوں, لیکن میں اچھا گنگنا لیتا ہوں. آئی نو دیٹ. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر اعراز نقوی نے, جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں شعر ہوتا ہے میرے ہاں اور مجھے عروض کے علم کے متعلق میں جانکاری نہیں ہے اور نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, تو کوئی شارٹ کٹ ہے کہ شعر کہوں اور وزن ہو جائے. تو وہ مسکرائے. انہوں نے مجھے کہا, مولوی گا لیتے ہو, ایک سر میں گا لیتے ہو؟ میں نے کہا گا لیتا ہوں. تو کہتے جاؤ وزن ہو گیا. تو اس لیے وہ میرا ایک سر میں گنگنانا جو ہے میرے کام آیا. سر, تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں, میری فرمائش ہے کہ آپ نا کیمرے کے سامنے گنگنائیں, ٹرائی کر لیں. کبھی خاموش بیٹھو گے, کبھی کچھ گنگناؤ گے, کبھی خاموش بیٹھو گے, کبھی کچھ گنگناؤ گے. میں اتنا یاد آؤں گا مجھے جتنا بھلاؤ گے. جناب, آپ تو گا بھی لیتے ہیں. پہلے تو ناظرین نے یقیناً خلیل الرحمان قمر کے منہ سے گانا نہیں سنا ہوگا, کچھ اور ہی سنا ہوگا.
ایسے ہی جملے بولنے دینا. اچھا یہ سیدھا کرو اس کو سیدھا. ڈراماز کے سیٹر ہیں, ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں. صدقے تمہارے آیا, وہ سیٹ ہو گیا ٹرینڈ. میرے پاس تمہوں نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیے. تو نیکسٹ کوئی سٹوری جو آ رہی ہے, کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کس ٹائپ کی ہے؟ وہ نہیں کبھی بھی بتاتا. بھائی چوری ہو جائے گی. نہیں, چوری سے نہیں کبھی ڈر لگتا, کبھی بھی نہیں ڈر لگتا. اگر کوئی میرا اپنا اس کو چوری بھی کر لے تو وہ اس کا. اچھا وہ اس کا مطلب آپ لکھ رہے ہیں, میں یہاں سے بس وہ یاد کر کے لے جاؤں, وہ میرا. دیکھیں, آئی ہیو بلانگنگ ود ایوری بڈی. تو سب لوگ جو یہاں پاکستان میں لکھ رہے ہیں وہ میرے ہیں, وہ مانے نہ مانے میں ان کا ہوں, تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. صحیح. خیال عورتیں ہیں آپ سے کافی ناراض رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہیں جو کہ ہم لوگ سن بھی لیتے ہیں اور کان سے اڑا بھی دیتے ہیں. تو یہ جو کام چل رہا ہے ان کا کہ یہ بولتی ہیں, اس کے ذریعے سے کیا آپ کے ڈرامہ شائقین جو ہیں ان میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ اللہ نہ کرے. پہلی بات تو یہ کہ آزاد خیال عورت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا وہ کیا ہے. ایک ہمارے ہاں آزاد خیال کا مطلب اگر غلط لیا جاتا ہے تو ہمیں اس کی تصحیح کرنی ہوگی. ایک ہے آزاد خیال عورتیں, ایک ہیں بے حیا عورتیں. میرا مسئلہ آزاد خیالی سے نہیں, بے حیائی سے. بے حیا عورتوں کو میں عورت ہی نہیں مانتا, تو پہلے تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتا ان کے لیے. بے حیاؤں کے لیے میرے پاس کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. تو وہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا کتے بھونک رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھونکتے نہیں, اور کتوں میں کتیاں بھی ہوں گی. اچھا سر, عورتوں میں کون سی چیز ہے جو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ والا اگر پوائنٹ ہے نا تو پھر عورت حسین ہے؟ اس کا پورا پیکیج ہے عورت کا. اس کے پیکر میں شکل میرے ہاں بہت ڈاؤن دا لیڈر آتی ہے. آپ انٹیلیجنٹ کتنے ہیں, آپ کا تھیسس کیا ہے, آپ بولتے کیسا ہیں, آپ کی پاور ایکسپریشن کیا ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ حیادار کتنی ہیں اور آپ وفادار کتنی ہیں, پھر آتا ہے یہ شکل. سر یہ وفاداری کا آپ نے جملہ بولا تو میں یہیں سے ایک اور سوال کرتی ہوں کہ عورتیں تو وفا شعار آپ کو پسند ہیں, حیا والی پسند ہیں, تو کیا مرد بھی وفا شعار ہوتے ہیں؟ یہ مرد بھی وفا شعار ہوتے ہیں. اگر آپ کا سابقہ کسی ایسے آدمی سے پڑ گیا جو وفادار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد باقی سارے جو ہے وفادار نہیں. مرد کی وفائیں جو سارا دن دھوپ کی تپش میں جلتا ہے, محنت کی بھٹی میں گلتا ہے اور کما کے لے کے جاتا ہے اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے, اس کی وفا شعری اس سے کم کیا ہو سکتی ہے. سوال دیتی ہوں کہ کوئی آپ سے جفا کرے, وفا نہ نبھائے, تو اس بے وفا کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ سزا میں کون ہوتا ہوں دینے والا, سزا تو دیتی محبت. خدا اپنے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے, محبت اپنے گنہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرتی. ارے واہ, کیا جملہ کہا ہے آپ نے. سر مقبول عام تو آپ ہیں ہی, بچہ آپ کو جانتا ہے. میرے پاس تمہوں نے تو ریکارڈ بنا دیا نا, آپ کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مقبولیت کو اگر کیش کروانا ہو, آپ کو سیاست کے میدان میں لانا ہو, آپ کو کہیں بھئی الیکشن لڑیں وزیر اعظم کے, تو سلیکٹ ہو جائیں گے؟ کوئی دلچسپی ہے؟ اچھا, ایک تو میں نا جب بی کام میں ایڈمیشن ہونے لگا میرا, تو میرا ایڈمیشن روک لیا گیا. حالانکہ آئی واز گڈ اسٹوڈنٹ, تو لمبا تھا ذرا میں قد میں, تو انہوں نے کہا اپنے ابا کو بلاؤ. میرے ابا لے گئے, میرے ابا چلے گئے. انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے آپ کو گارنٹی آپ سے لینی ہے کہ یہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا. تو میرے ابا نے کہا میں دگنی فیس دے دوں گا اگر کسی طرح آپ اس کو سیاست میں لے آئیں. تو یہاں بھی دگنی فیس ادا کرنی پڑے گی. مجھے سیاست سے اس قدر چڑ اور نفرت ہے, اور جس طرح کا حال میں نے پاکستانی سیاست کا دیکھا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں یہ کر پاؤں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری ہوپس ہیں ٹورڈز عمران خان. اف ہی ڈزنٹ کم اپ ٹو دیٹ, تو کوئی پتہ نہیں کہ کسی روز میں یہ فیصلہ کر لوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کو ہم لوگ ایک ڈرامہ نگار کی بجائے سیاست کے میدان میں بھی دیکھیں, ہو سکتا ہے. سر میرے نا پروگرام کی ایک جملہ سیریز ہوتی ہے, میں کچھ نام لوں گی, آپ نے ان کے بارے میں ایک دو جملے کہنے ہیں. نواز شریف.
میرے نا پروگرام کی ایک جملہ سیریز ہوتی ہے, میں کچھ نام لوں گی, آپ نے ان کے بارے میں 1-2 جملے کہنے ہیں. نواز شریف, مفرور, خادم حسین رضوی, great man he was fighting for a bigger cause than anybody else. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. یمنا زیدی, پاس. میرا, میرا اچھی دوست ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. بلال عباس, از اے گڈ ایکٹر. احسن خان. گڈ ایکٹر. اچھا ایک لاسٹ سوال, آج کل کے ایکٹرز اچھے ہیں یا جو پرانے دور میں تھے وہ اچھے تھے؟ ایکٹر کا تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس کو اچھی اسکرپٹ نہ دی جائے اور اچھا ڈائریکٹر نہ دیا جائے. اس لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ جو پرانے تھے وہ اچھے تھے. جنہوں نے اچھا کام کیا وہ اچھے, کل جنہوں نے اچھا کام کیا تھا وہ اچھے تھے, آج جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ اچھے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. بہت اچھا لگا بات کر کے, اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے سوالات تھے جو میں نے الگ سے کیے. آپ کو کیسے لگے یہ سوالات, کیسی لگی ڈسکشن, اور کیسا لگا اسٹے ود آمنہ کا آج کا ایپیسوڈ؟ دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.